الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے مخلوقات کے شر سے اور ان لوگوں کے شر سے جو دوسروں پر جادو کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس صورت میں حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو یا دین کی نعمت ہو، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور کڑھن پیدا ہوئی کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ حسد ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت دیا، یا کسی کو شہرت دی، یا کسی کو عزت دی، یا کسی کو علم دیا، یا کسی کو اچھی جاب دی، تو دوسرے شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی، اس سے یہ نعمت چھن جائے تو اچھا ہے، اور اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی ترقی سامنے آتی ہے تو اس سے دل میں رنج اور افسوس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا ہے۔ اسی کا نام حسد ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کہتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی تو دوسرے شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت مل جائے تو اچھا ہے۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ اس سے دوسرے کی نعمت چھننے کی خواہش پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ یہ نعمت مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ یہ رشک ہے، اور رشک کرنا دین کے معاملات میں تو پسندیدہ ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حدیث میں ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جب آدمی زمزم کا پانی پیتا ہے تو اس کو پیتے وقت جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت حافظ ابن حجر نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حضرت حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ جیسا حافظہ دے دیجیے، یعنی جیسا ان کا حافظہ تھا ایسا ہی حافظہ ان کو بھی مل جائے۔ تو یہ رشک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ ان سے چھن جائے تو یہ حسد ہوتا، لیکن ان کو تو ملا ہی ہے، اے اللہ مجھے بھی دے دیجیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او قال العشر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یا سوکھی ہوئی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ جیسی ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو دوسری چیز کھانے کو ملے تب تو یہ اس کو کھاتی رہے گی۔ مثلا لکڑی کو آگ لگی ہوئی ہے تو آگ لکڑی کو کھاتی رہے گی، لیکن جب لکڑی ختم ہو جائے گی تو پھر آگ کا ایک حصہ خود اس کے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حسد کی آگ بھی ایسی ہے کہ حسد کرنے والا پہلے تو دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر حسد کی آگ میں خود جل جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کی بیماری بڑی بھیانک اور بڑی خطرناک ہے، اس کا علاج کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ جو بڑے زبردست عالم گزرے ہیں اور تصوف و سلوک کے بھی ماہر ہیں، انہوں نے احیاء العلوم کے اندر حسد کے 2 علاج لکھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا علاج 2 چیزوں سے کرنا چاہیے۔ ایک علاج تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، تمنا ہو رہی ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس خیال کو برا سمجھے کہ بھائی یہ دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے، اور برا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے کہ یا اللہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے،
یہ اچھا خیال نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ، کیونکہ اس حسد کرنے والے کا ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو اہتمام یہ کرے کہ آدمی اس خیال کو برا سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے اس خیال کو دور کرنے کی دعا کرے، اور دوسرا کام یہ کرے جو کہ بہت کڑوی گولی ہے لیکن اس کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے حسد ہو رہا ہے اس کے حق میں خوب دعا کرے۔ مثلا اس کے مال و دولت سے حسد ہو رہا ہے تو خوب دعا کرے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اگر اس کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے تو یا اللہ اس کے عہدے اور منصب میں اور ترقی دے، اگر اس کی شہرت اور مقبولیت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ فرما۔ جب یہ دعا کرے گا تو دل پر آرے چلیں گے، کیونکہ دل تو اندر سے کہہ رہا ہے کہ کسی طرح یہ نعمت اس سے چھن جائے، لیکن دعا یہ کر رہا ہے کہ اللہ اس کو یہ اور حاصل ہو اور ترقی ہو، تو اس کے نتیجے میں جو دل پر آرے چلیں گے یہی اس بیماری کا علاج ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کرے، اس وقت بھی دل پر آرے چلیں گے، کیونکہ دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بدنام ہو، لوگ اس کی برائیاں کریں، لیکن ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، حسد کرنے والا اس کی تعریف کر رہا ہے، تو دل پر آرے چلیں گے، لیکن آرے چلنا ہی اس کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں یا آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہم معاف فرما دے اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔